الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین اور ناظرین، ہم آپ کے لیے جدید موضوعات پر نئے پوڈ کاسٹ لے کر آتے ہیں تاکہ ہم دین اسلام کو کما حقہ سیکھ سکے اور آگے بھی پہنچا سکے۔ ہم مختلف گیسٹ کا انتخاب کرتے ہیں، ان شخصیات کا انتخاب کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین کے لیے وقف کی اور جو آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور سامعین آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ ان سے دین کو سیکھنے والے ہیں، یعنی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن اس سے قبل کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہو، حضرت کا ایک مختصر میں تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے نظامیہ یعنی اہل سنت کا ایک عظیم جامعہ ہے، دارالعلوم ہے، وہاں سے درس نظامی کی فراغت کی، پھر علم کا شوق، علم کی لگن، تحقیق کی جستجو آپ کو اس ملک سے دوسرے ملک، بیرون ملک تک لے گئی، یعنی ملک شام۔ وہاں پر جا کر آپ نے پی ایچ ڈی کا مرحلہ عبور کیا، یعنی اصول دین کے اوپر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پھر وہاں سے آپ واپس آتے ہیں، پھر یہاں پر آ کر آپ اپنی دینی خدمات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے اندر آپ لیکچرار ہیں۔ الفرقان اکیڈمی جو سولجر بازار میں ہے، وہاں پر بھی آپ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آپ ایک ادارہ البخاری اسلامک سینٹر کے نام سے چلا رہے ہیں، اور نارتھ کراچی کے اندر بالخصوص آپ وقتاً فوقتاً عربی کورسز کا اجرا کرتے ہیں، عربی کورسز بچوں کو سکھاتے ہیں، یعنی آپ نے گویا کہ تخصص عربی لینگویج پر بھی کیا ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت سے علم دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے عقیدے کا تحفظ اور جدید فتنوں سے مقابلہ۔ تو ہم حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ حضرت آج ہمارے درمیان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ حضرت اب آتے ہیں ہم اپنے سوالات کی جانب۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے عقیدے کا تحفظ اور جدید فتنوں کا مقابلہ۔ عقیدے کے اندر بنیادی عقیدہ ہے توحید کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اپنی ہی جانب سے عقیدوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خدا کا، اللہ تعالیٰ کا تصور، اس کی ذات کا تصور پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان تصورات کو دیکھیں تو ہمارے ذہن کے اندر لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت کے ساتھ آئے گا، اور پھر یہ عقیدہ اگر ہم جسمانیت کا اللہ کے لیے رکھ لیں گے تو یہ عقیدہ ہمیں نجات کا ہمارے ذریعہ بنے گا، یا الٹا ہمیں اس عقیدے کی وجہ سے آخرت میں شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ تو آیا اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کیا تصور رکھنا چاہیے؟ آیا ہم اس کی ذات کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں؟ اسلامی نقطہ نظر سے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے دعوت دی، اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، خاص طور پہ اس پرفتن دور کے حوالے سے، رد الحاد کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ آج کے دور میں جو شکوک و شبہات میں ینگ جنریشن کو مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کٹھن مراحل اور پرفتن دور میں نوجوانوں کے عقیدے کا تحفظ از حد ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کائنات میں دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی، اور نعوذ باللہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مقصود یہ ہے کہ دین اسلام سے انہیں دور کرنا، قرآن و سنت کی تعلیمات سے انہیں دور کرنا۔ اور آپ بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سمی العالم عالما لأنه دلیل وعلامت علی وجود اللہ۔ علماء نے اسے ذکر کیا
کہ اس عالم کو عالم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے وجود پر دلیل اور علامت ہے۔ تو اب یہ اس بات کو دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اس حوالے سے مفسرین کرام علیہ رحمہ نے لکھا کہ الیہ انتہا فکر من تفکر، یعنی سوچنے والے کی سوچ کی انتہا ہو جائے گی لیکن وہ رب کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ حدیث پاک بھی مجھے یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی الخالق، فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں غور و فکر کرو، خالق کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ دیکھیں جب ہم مخلوقات میں غور و فکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا ہم جب یہ غور کریں گے کہ سمندر اپنی حدود میں قائم ہے، سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، چاند کا اپنے وقت پر آنا، یہ ساری کی ساری چیزوں میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ جب انسان ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلیل و علامت ہے۔ تو تفکروا فی خلق اللہ، ہم جب مخلوقات خدا میں غور و فکر کریں گے تو یزید الایمان ایقانا، تو ایمان میں مزید پختگی آئے گی۔ لیکن خالق کے بارے میں اگر کوئی وہم میں مبتلا ہوگا، سوچ و بچار میں مبتلا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے انسان کفر کی طرف چلا جائے گا۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو جب یہ سوال ذہن میں آئے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کوشش کرے۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے میرے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مخلوقات میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، خالق کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مصر میں مزار شریف ہے، بہت بڑے صوفی تھے اور بڑی کمال کی شخصیت تھے۔ آپ کے اسی سوال کا جواب حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے بھی دیا، اور آج کے پرفتن دور میں ان فتنوں کا جواب بھی گویا کہ اس قول میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ مہما تصورت ببالک فاللہ بخلاف ذالک۔ حضرت خطیب بغدادی نے اس سے ذکر کیا کہ فرمایا کہ انسان جتنا بھی تصور کر لے، دل میں اس کے جو تصورات آئیں، لیکن اللہ رب العزت ان تصورات سے پاک ہے۔ سبحان۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے، اور خالق کائنات کی ذات تو لامحدود ہے۔ رب کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصور تو انسان کن چیزوں کا کرے گا؟ جو مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کا تصور ہو سکتا ہے، خالق کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ خالق کے بارے میں سوچو بچار، ہاں ہم رب پر ایمان رکھتے ہیں، رب کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن رب کا تصور نہیں کر سکتے، رب کے بارے میں سوچ و بچار نہیں کر سکتے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں، یعنی موضوع چونکہ توحید ہے تو میں آپ کو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کا بھی وہ قول پیش کروں جو آپ نے اپنی کشف المحجوب میں ذکر کیا۔ حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، آپ فرماتے ہیں کہ التوحید هو افراد القدیم من المحدث۔ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے فرمایا کہ ما قام بالخالق فهو غیر مخلوق وما قام بالخلق فهو مخلوق۔ داتا صاحب نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے قول کو پیش کر کے پورے عقیدہ توحید کو آسان انداز میں بیان کر دیا۔ فرمایا جو مخلوق کے ساتھ قائم ہے وہ، یعنی جو بھی مخلوق کی صفات ہیں وہ مخلوق ہے، اور خالق کی جو صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو بھی سوچ اور فکر ہے، اور سوچنا، کھانا پینا، چلنا اترنا چڑھنا، یعنی جتنی بھی مخلوق کی صفات ہیں، تو انسان جن صفات کے ساتھ متصف ہے تو وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور خالق کائنات وہ اس کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ تو داتا صاحب علیہ الرحمہ کی اس قول سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی سوچو بچار کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات کی ذات اور خالق کائنات کی صفات وہ غیر مخلوق ہے، اور غیر مخلوق کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔
ناظرین سامعین، دیکھا آپ نے مفتی صاحب نے جو ہے ہر اعتبار سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، یعنی احادیث مبارکہ، قرآن پاک، دیگر دلائل سے یہ سب چیزیں آپ جو ہے دین جاننے والے سے جب سیکھیں گے تو الحمدللہ آپ دین کو صحیح معنوں میں سیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ تو مفتی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ یعنی جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ آ کر الحاد کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو بے دین بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ وار کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ کبھی نہیں آتے، کبھی وہ انڈائریکٹ آتے ہیں، یعنی ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ عام انسان ان کی باتوں کو سنتا ہے تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر علماء تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اور اس کے اندر شک اور شکوک و شبہات بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ دیکھیں غزہ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، جو ہے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کا لحاظ تک نہیں کیا جا رہا ہے، تو رب کہاں ہے؟ یعنی اگر رب ہوتا تو وہ ان بچوں کو شہید ہونے دیتا؟ تو وہ اس طرح سے خدا کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھائیں گے تاکہ ہماری عوام ان کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان جتنی بھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہو، کفار کے مقابلے میں ہے، تو یہ مسلمان ہمیشہ منصور ہے، ہمیشہ غالب ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ۔ لأن الحق معه، کیونکہ حق اسی کے ساتھ ہے۔ بظاہر انسان مسلمان مطلب کمزور نظر آ رہے ہیں یا ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن غالب کون ہے؟ وہی غزہ کے لوگ دراصل حق پر ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ غالب ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری چیز کہ اب یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، تو یاد رکھیں اس چیز کا جو تعلق ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ٹھیک۔ اور مسلمان یقیناً وہ آزمائش سے اس نے گزرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تو بھوک، کبھی مال کی کمی، کبھی اولاد کی کمی، مختلف چیزوں سے انسان کو آزمایا جائے گا۔ اور آزمائش یہ دراصل اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اچھا، ایک مقصد تو یہ ہے کہ کون اس مشکل گھڑی میں رب کی توحید پر قائم رہتا ہے، کون اس مشکل گھڑی میں مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عرب کے تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الاحد الاحد الاحد، گھسیٹا جا رہا ہے۔ کہا گیا چھوڑ دو اے بلال، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کہا الاحد الاحد الاحد، جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تو یہ ایک جہاں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، وہیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون حق پر قائم رہتا ہے، کون مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سارے کے سارے پہاڑ سونے کی وادی بن جاتے، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار فرمایا۔ حضور پر کتنے مصائب و آلام ہیں، حضور نے ان کو برداشت کیا، بلکہ آپ دیکھیں میرے کریم آقا نے یہ فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں وہ انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اور پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، اور پھر جو ان کے بعد آئے۔ تو یہ یقیناً ان کے لیے امتحان ہے اور مشکل گھڑی میں ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو پوری دنیا کو ملیا میٹ فرما دے، چاہے تو تمام مسلمانوں کو غالب فرما دے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے امتحان ہے کہ کون اس مشکل گھڑی میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، کون اس مشکل گھڑی میں فلسطین کے لوگوں کو یاد کر رہا ہے، اور کون اس مشکل گھڑی میں ان تک امدادی سامان لے کر پہنچ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے، ورنہ رب تعالیٰ چاہے تو خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل کے ذریعے بھی کر سکتے۔ میرا رب چاہے تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جس سے چاہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے، جس سے چاہے وہ حرمین طیبین کی حفاظت فرمائے، جس سے چاہے وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ میرے رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ دراصل ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے، اور اللہ رب العزت کافروں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے،
اور قرآن کریم کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ بدلہ ان کا ہوگا، اور ایسا بدلہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ یاد رکھیں گے، اور انہیں جب اس کی سزا ملے گی، بلکہ کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتا رہے گا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی مدد وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہاں کتنے مسلمان ہیں الحمدللہ جو الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں فلسطین میں، بعض اوقات کشمیر میں کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت نے انہیں ثابت قدم رکھا ہے، اور وہ آج یہ بھی تو نصرت ہے نا کہ اب تک ان کا وجود قائم ہے الحمدللہ، اب تک وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ بھی تو نصرت ہے نا۔ الحمدللہ مفتی صاحب آپ جو ہے ہر اعتبار سے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہی علم کی شان ہوتی ہے، اور یہی اہل علم کا جو ہے مزاج ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو آسانی کے ساتھ منتقل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کی اہمیت بھی بیان کی، اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا یہ دین کا علم ہے، دیکھیں آپ کس سے لے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم مفتی صاحب کی جانب اپنے چوتھے سوال کی جانب۔ مفتی صاحب کیونکہ ہمارا موضوع ہے عقیدے کا تحفظ اور جدید فتنوں کا مقابلہ، تو یہ جو فتنے یعنی کہ پھیلا رہے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلا یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے توحید کی آڑ کے اندر، کہ توحید کو جو ہے اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ جب یہ توحید سے نیچے آتے ہیں، کیونکہ دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا، تو یہ رسالت کے اوپر آ کر وہ پھر اس طرح سے وار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو مبعوث کیوں کیا گیا، ان کو کیوں بھیجا گیا، انبیاء کو بھیجنے کی کیا وجہ ہے، یعنی انسانی عقل ہی کافی تھی تو انبیاء کو کیوں بھیجا گیا۔ پھر دوسری وہ یہ بات باور کرانے کی کرتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء اور حضور علیہ السلام کو بھی شامل کر لیتے ایک میسنجر تھے، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے اور امت تک انہوں نے پہنچا دیا، یعنی وہ گویا کہ امتی اور نبی کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام بشمول پیارے آقا علیہ السلام کے، کہ وہ جو ہے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ عقیدہ کیسا ہے؟ کیا یہ عقیدہ نجات کا باعث بنے گا یا گمراہی کی طرف یہ عقیدہ لے جائے گا اگر ہم نبیوں کو اپنے جیسا سمجھیں گے؟ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو ان میں بعض کے درجات بعض سے زیادہ ہیں۔ ہاں اصل نبوت میں تو سب برابر ہیں، سب کو جو نبوت عطا کی گئی اس میں تو، لیکن بعض کو اللہ رب العزت نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی مکرم علیہ الصلوۃ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ کی جو شریعت ہے وہ شریعت ہے جو تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، یہی شریعت تا قیامت قائم رہے گی۔ تو جس نبی کی شریعت تا قیامت قائم رہے گی، اور جس نبی کو اللہ نے نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا ہے، اور بے شمار فضائل میرے کریم آقا علیہ السلام کے ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو یقیناً طویل وقت درکار ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو دیگر امتیں ہیں یقیناً ان کی امتوں کے بھی شان ہے، لیکن اس امت کو بہترین امت کہا گیا۔ تو یہ امت بہترین امت ہے، اور یہ نبی جو ہے وہ امام الانبیاء و مرسلین ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام سیرت سے متعلق علماء نے اسے ذکر کیا، اور حضرت امام مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا، اور کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 12 سال کی ہوئی نا تو آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضور آقا کریم جب وہاں تشریف لے گئے تو بحیرہ راہب نے دیکھ لیا، تو اس نے جیسے ہی آقا کریم کو دیکھا تو حضور کا ہاتھ اس نے تھام لیا، کہا ھذا رسول رب العالمین، ھذا سید الانبیاء والمرسلین،
ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. تو کہا وما علمک بذالک. تو حضور کے چچا نے کہا کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو رسول رب العالمین ہے، تمام جہاں کے پالنے والے، یعنی جو رب العالمین ہے اس کے محبوب ہیں اور رسول ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں. اور کہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کہا کہ وجہ کیا ہے، کیسے پتا؟ کہا انکم حین اقبلتم من العقبہ لم یبق شجرۃ ولا حجر الا وهو خر ساجدا. حضور جب عقبہ کے مقام سے آ رہے تھے، کہا کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو حضور کو سجدہ نہ کر رہا. سبحان. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر فضیلتیں، حضور کی شان اور حضور کی عظمتوں کو اگر بیان کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے طویل وقت درکار ہے. ایک وہ حدیث بھی ہے نا کہ کل قیامت کے دن تمام اللہ انبیاء، اکبر، بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کل قیامت کے دن مختلف انبیاء آئیں گے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ آج آپ ہماری شفاعت فرمائیں. تو حضور دیگر انبیاء علیہ السلام یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. لیکن جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو میرے حضور فرمائیں گے میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوں. حضور فرمائیں گے ہاں میں ہی ہوں جو میں آپ لوگوں کی شفاعت کروں گا. اور اگر اس حوالے سے گفتگو کی جائے تو آپ دیکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے لواء الحمد کے نیچے لوگ جمع کیے جائیں گے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر نام کو ہی اگر میں ذکر کروں نا، حضور کا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، ایک نام حاشر. حاشر کا مطلب کیا ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، جن کے قدموں کے نیچے لوگ جمع کیے جائیں گے. انا العاقب، پھر حضور نے فرمایا العاقب العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، حضور کی شان، حضور کی عظمت بہت زیادہ. ورفعنا لک ذکرک، کہ جس کے ذکر کو رب نے بلند فرما دیا، یقیناً اس محبوب کی شان و عظمت تو بہت زیادہ ہے. اور یہی کہا تھا کسی نے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہی تو کہا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بیان بھی کیا، یقول نعیتہ لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ، کہ حضور کی شان بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا ہے کہ حضور جیسا میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. وہ یہی کہتا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور اگر میری امام کی قلم کی طرف دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے ہے، جسم میں جاں تمہارے لیے. ناظرین سامعین، دیکھا آپ نے مفتی صاحب نے جو ہے ہر اعتبار سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، یعنی احادیث مبارکہ، قرآن پاک، دیگر دلائل سے. یہ سب چیزیں آپ جو ہے دین جاننے والے سے جب سیکھیں گے تو الحمدللہ آپ دین کو صحیح معنوں میں سیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. سامعین، مفتی صاحب کی جانب ہم اپنا آخری سوال رکھ رہے ہیں. مفتی صاحب، بعض لوگ شرک کو، ہر بات کو شرک سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی کسی نبی کو پکارنا، کسی ولی کو پکارنا، اسے بھی شرک سے تعبیر کرتے ہیں. وسیلے کے اعتبار سے بھی وہ عوام کو جو ہے عجیب و غریب جو ہے باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں تھوڑی آپ شرک کی وضاحت کریں، اور آیا کہ پکارنا ولی کو یا رسول اللہ کہنا یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، اور آیا ان حوالوں سے شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے اور قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہے، تو اس کی آپ جو ہے وضاحت فرمائیں. آسان انداز میں اگر میں اس کا جواب دوں، دلائل تو بے شمار ہیں. میں نے عرب کے ابھی شیخ تشریف لائے ہوئے تھے، ڈاکٹر شیخ حیثم کریم العمانی. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یا رسول اللہ نہیں کہتے. ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں اس ملک میں رہتے ہیں یا نہیں کہتے. کیوں؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جائے گا. تو شیخ نے بہت آسان انداز میں ایک بات کی، جو ہمارے یہاں بھی گفتگو ہوتی ہے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں جو علماء دلائل دیتے ہیں، عرب علماء بھی اس چیز کو دلیل بنا رہے ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ کیا وہ السلام علیک ایھا النبی نہیں پڑھتے؟ نماز میں بھی تو یا کہہ رہے ہیں نا. تو جب نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہہ رہے ہیں، اے نبی کہہ رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ یا کہہ دینا، یا رسول اللہ پکارنا، یہ شرک ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور چونکہ میں عرب میں رہا، عرب علماء کے ساتھ رہا، تو عرب علماء بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں. کوئی بلکہ پوری دنیا میں
جو لوگ سب سے زیادہ ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ سواد اعظم ہیں اور یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر دلائل کی بات کریں تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیں وسیلہ دو چیزوں کا ہوتا ہے، ذات کا یا اعمال کا۔ ذات کا وسیلہ کیا ہے؟ مثلا ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بہت نیک آدمی ہے، اے اللہ میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں لیکن یہ جو نیک بندے ہیں نا ان کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما۔ یا کوئی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ اس ولی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا انبیاء علیہ السلام ہے، اے اللہ اس نبی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہی وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان یہ عرض کرتا ہے کہ اے رب کریم تیرے محبوب بندے ہیں، ان کے وسیلے اور ان کے تصدق سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو مؤثر حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم جو کہتے ہیں یا رسول اللہ تو یہ شرک اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مانگ انہی سے رہیں، بلکہ مانگتے ہم کن سے؟ اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں۔ لا ضار ولا نافع علی الحقیقت الا اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ہم اگر وسیلہ پیش کرتے ہیں تو بالکل وسیلہ پیش کرنا درست ہے۔ ہم اگر اس کی مشروعیت کی بات کریں تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی روایت کیا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، کہنے لگے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بات کریں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امور خلافت میں مصروف تھے تو آپ نے فرمایا ایسا کریں کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں اور جو میں الفاظ بتا رہا ہوں وہ آپ کہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب جب ملاقات کے لیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، آسانی سے ملاقات ہو گئی، تو آ کے انہوں نے حضرت عثمان بن حنیف سے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی تھی؟ کہا کہ بھائی واللہ ما کلمت، میں نے خدا کی قسم آپ کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کی۔ تو فرمایا کہ میں نے جو آپ کو الفاظ بتائے تھے نا وہ دراصل میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ الفاظ کیا ہے؟ کہتے ہیں وقد اتاہ ضریر فشکا الیہ ذهاب بصری، ایک نابینا آقا کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا ان شئت صبرت و ان شئت دعوت لک، اگر آپ چاہیں تو صبر کریں اور اگر چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں اور جو میں الفاظ بتا رہا ہوں وہ کہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ شرک ہے، کیوں یا رسول اللہ کہتے ہو، کیوں یا محمد کہتے ہو، کیوں نعت شریف میں آپ لوگ یا رسول اللہ پکارو، یا رسول اللہ کہتے ہیں تو شرک ہے۔ حضور کی کہ روزے پہ جا کے آپ یا محمد کہیں، یہاں سے کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، راوی کہتے ہیں اچھا یہ جب صحابی رسول گئے، انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے جب واپس تشریف لائے نا تو حدیث کے الفاظ ہیں حتی دخل علینا الرجل وقد ابصر کأنہ لم یکن بہ ضر قط، انہوں نے حضور کی غیر موجودگی وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی یہاں پہ نہیں تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روزے رسول پہ جا کے یا کہو گے تو ٹھیک ہے، روزے رسول سے دور ہو تو یا کہو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں حضور نے خود ان کو سکھایا جائیں وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں اور وہاں نماز ادا کر کے آپ یہ الفاظ کہیں، اور حضور وہاں پہ موجود نہیں ہے، حضور کی غیر موجودگی میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ حضور نے جو الفاظ سکھائے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک فی حاجتی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واتوجہ الیک بنبیک، تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے صدقے میں متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، کہ میں اپنے حاجت کے سلسلے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ۔ پھر فرمایا کہ یہاں پہ جو بھی حاجت ہے انسان اپنی اس حاجت کو
ذکر کرے تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے کہ جو حضور نے وسیلے کی دعا سکھائی، اس کی برکت سے اللہ رب العزت حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت امام شافعی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں واللہ انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ، خدا کی قسم میں امام اعظم کے مزار پر انوار سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ بھی تو ایک توسل ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے تو ہمیں معلوم ہوا۔ اور پھر ایک پوائنٹ کی بات اس حدیث کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، امام طبرانی، یہ اصول حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، امام طبرانی کی علماء نے ذکر کیا لیس من عادتی ان یصحح او یضاعف الاحادیث، امام طبرانی کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث پہ حکم لگائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کے لیے امام طبرانی کے لیے امام طبرانی کی طرف سے ایک زبردست پیغام ہے۔ امام طبرانی نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تو فرمایا ھذا حدیث صحیح۔ سبحان اللہ۔ آج تک امام طبرانی کی یہ عادت ہے کہ کسی حدیث کو بیان کر کے صحیح اور ضعیف نہیں کہتے، لیکن علماء عرب نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کے دل پر الہام فرما دیا کہ حدیث توسل کو بیان کرنے کے بعد امام طبرانی یہ کہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح، لہٰذا یا رسول اللہ کہنا صرف ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور یا غوث کہا جاتا ہے، یا المدد یا رفاعی بھی کہتے ہیں، اور یہ عرب کا انداز ہے، لہٰذا یا رسول اللہ کہنا ہرگز شرک نہیں۔ جو لوگ شرک کہتے ہیں انہیں شرک کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے۔ سامعین، ناظرین، یہ جو سوالات ہم نے جو ہے سید ڈاکٹر مظہر اقبال شامی دامت برکاتہم عالیہ سے کیے، یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہم سے کمنٹس میں پوچھے جاتے ہیں۔ اکثر جب ہمارا عوام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سوال یہ رکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کے جوابات ہم بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ آج ہم نے موقع کو غنیمت جانا، اس لیے ہم نے اپنے جو ہے مفتی صاحب سے ان چیزوں کے سوالات کے جوابات لیے۔ ہم مفتی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے ناظرین کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔